فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب لوگوں میں فاطمہ ہوں، جو کہ فاطمۃ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ کا اردو ترجمہ ہے، حصہ دوم پڑھ رہے ہیں، اور جہاں پر ہم خطبہ بی بی کا پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ ہم ریڈنگ کے پارٹ نمبر 8 میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر، اور ہم یہاں پر اب پڑھنے جا رہے ہیں سیدہ عالم کے خطبے کا چوتھا حصہ۔ فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم حسكة النفاق وسمل جلباب الدين، أي ضعف إيمانكم ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل الأقلين وهدر فنيق المبطلين، فخطر في عرصاتكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم، أي لم يعد الشيطان خائفا بسبب انقلابكم بعد النبي، وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين، ثم استنهضكم فوجدكم خفافا وأحمشكم فألفاكم غضابا، فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير مشربكم. هذا والعهد قريب والكلم رحيب، أي الجرح واسع. هذا والعهد قريب والكلم رحيب، والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر. ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، فهيهات منكم وكيف بكم وأنى تؤفكون. وكتاب الله بين أظهركم أموره ظاهرة وأحكامه زاهرة وأعلامه باهرة وزواجره لايحة وأوامره واضحة، وقد خلفتموه وراء ظهوركم أرغبة عنه تريدون أم بغيره تحكمون؟ بئس للظالمين بدلا، ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم لم تلبثوا إلا ريث أن تسكن نفرتها ويسلس قيادها، ثم أخذتم تورون وقدتها وتهيجون جمرتها، أي تزيدون نار الفتنة وتهيجون جمرتها وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي وإطفاء أنوار الدين الجلي وإهمال سنن النبي الصفي، تشربون حسوا في ارتغاء. وهذا مثل يضرب للذي يفعل شيئا ويضمر غيره. تشربون حسوا في ارتغاء
وتمشون لأهله وولده في الخمرة والضراء، ونصبر منكم على مثل حز المدى ووخز السنان في الحشا، وأنتم الآن تزعمون ألا إرث لنا، أفحكم الجاهلية تبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفلا تعلمون؟ بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أني ابنته. أيها المسلمون أأغلبوا على إرثي؟ ترجمہ. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انبیاء علیہ السلام کے گھر اور اصفیاء کی منزل کو پسند کر لیا تو تم میں نفاق کے خار و خاشاک ظاہر ہو گئے، پردہ دین و آئین کہنا ہو گیا، گمراہ اور بداندیش لوگ آواز بلند کرنے لگے، گمنام اور فراموش شدہ لوگ منظر عام پر آ گئے، دین سے دور لوگوں کی آوازیں فضا میں گونجنے لگیں اور انہوں نے تمہارے درمیان اپنے مقاصد کے لیے تیزی دکھانا شروع کر دی۔ شیطان نے سر نکال کر تمہیں آواز دی تو تمہیں اپنی دعوت کا قبول کرنے والا اور اپنا قدردان پایا، تمہیں اپنے مقصد کے لیے اٹھایا تو تم سبک بار ثابت ہوئے، جب تمہیں بھڑکایا تو غصہ ور پائے گئے، تم نے اپنے غیر کے اونٹ پر نشان لگایا اور دوسرے کے چشمے پر وارد ہو گئے، حالانکہ ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا، زخم کشادہ ہے جو ابھی مندمل نہیں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضے میں سو بھی نہیں سکے ہیں۔ یہ صورت تم نے فتنے کے بہانے کے خوف سے کی، حالانکہ پھر اسی فتنے ہی میں گر پڑے اور جہنم تو تمام کافروں پر محیط ہے۔ تم پر افسوس ہے، تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے جس کے امور واضح، علامات روشن، اس کے ممانعت کے نشانات آشکار اور حویدہ ہیں، اس کے اوامر ظاہر و باہر ہیں، تم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے، کیا اب اس کے انحراف کے خواہاں ہو یا کوئی دوسرا حکم چاہتے ہو؟ یہ بدترین بدل ہے، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا وہ اس سے قبول نہ ہوگا اور آخرت میں خسارہ بھی ہوگا۔ بعد ازیں تم نے صرف اتنا انتظار کیا کہ اس کی نفرت ساکن ہو جائے اور مہار ڈھیلی ہو جائے، پھر آتش جنگ کے شعلوں کو بھڑکانے لگے، شیطان کی آواز پر لبیک کہنے اور انوار دین کو خاموش کرنے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ تم لوگوں نے جو دعویٰ کیا اس پر عمل نہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام کے لیے خفیہ صورت میں ایذا رسانی کرتے ہو۔ ہماری مثال اس شخص جیسی ہے کہ جس کے گلے پر تیز شمشیر اور مقام قلب پر نیزہ ہو، ہمارے لیے سوائے صبر و شکیبائی کے چارہ نہیں ہے۔ تعجب انگیز بات یہ ہے کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا میراث میں حق نہیں ہے۔ کیا تم لوگ زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو جبکہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر و برتر کوئی حاکم نہیں ہے؟ کیا تم ان حقائق کو نہیں جانتے؟ جی ہاں، بالکل اس طرح جانتے ہو جیسے نور خورشید کو جو تم پر روشن ہے کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہوں۔ جی ہاں، اے اہل اسلام، کیا یہ بہتر ہے کہ مجھے اپنے والد گرامی کی میراث سے محروم کر دیا جائے؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ سامعین، یہاں ہم پیج 87 پر ہم نے خطبے کا ترجمہ بھی مکمل کر لیا۔ اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، طوفان ہائے ویران گر پس از غروب خورشید۔
تفصیلات یوں ہیں۔ بانو فرزانہ نے اپنے خطاب کے اس حصے میں اسلامی معاشرے کی دگرگونی بیان فرمائی کہ خورشید رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غروب ہونے کے بعد کون کون سے حوادث نے جنم لیا۔ آپ نے فرمایا کہ غور کیجئے کہ یہ کس قدر خوبصورت گفتگو ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے مفہوم کو کس حسین پیرائے میں بیان فرمایا۔ سید عالم سلام اللہ علیہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانسوز رحلت کو فلما مات النبی کے الفاظ میں بیان نہیں فرمایا، بلکہ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا کی رحلت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ انورٹڈ کاما کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انبیاء کا گھر اختیار فرمایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ انبیاء علیہ السلام کا گھر وہ جاویدانی گھر ہے جسے بہشت کا نام دیا گیا ہے۔ اس بہشت کے بلند ترین درجات میں انبیاء کرام اور اولیاء اللہ ہوں گے۔ ان کا زیبا ترین گھر جنت میں ہے اور ان کا پرمعنویت مقام اللہ کی بارگاہ ہے۔ پھر بیوی نے فرمایا، تمہارے قلوب کے کھیت و کھلیانوں میں نفاق کے خار و خاشاک ظاہر ہوئے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ایک اور نسخے میں لفظ حسیقتوں کا لفظ ہے کہ جس کا معنی کانٹا و خار ہے۔ اس سے مراد عداوت ہے، یعنی نفاق کی عداوت، کیونکہ نفاق سبب عداوت ہے۔ اور پھر لکھا ہے وَسَمَلَا جَلْبَابُ الدِّینِ، ترجمہ کہ دینداری اور دین یاوری کی چادر پرانی ہے۔ لکھا انورٹڈ کاما کلوز کہ ایک اور نسخے میں اسمل الف سین میم لام کا کلمہ آیا ہے۔ ایک اور نسخے میں جلباب الاسلام کے کلمات ہیں۔ اس جملے کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اسلام پرسکون اور پرامن دین تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اسلام کی چادر پرانی ہو گئی، یعنی وہ امن اور پیار و محبت اور اخوت کا نظام متاثر ہوا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ زیر زمین کام کرنے والے گمراہ اور بداندیش لوگوں کی زبانیں کھل گئیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے ساتھ ہی کہ ایک اور نسخے میں فنطق کاظمو اور بنغا خاملن کے کلمات ہیں۔ گمنام اور فرومایہ لوگوں کو جرت حاصل ہو گئی اور وہ بھی لب کشائی کرنے لگے، حالانکہ وہ اسلام کے رعب و دبدبے کی وجہ سے خاموش تھے۔ اور پھر لکھا ہے وَبَنَغَا خَامِلُ الْأَفْلِینَ، ایک اور نسخے میں الافلینا کے الفاظ ہیں۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کی طاقت کی وجہ سے سقوط زدہ تھے وہ بھی جرت مند ہو گئے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے وَحَدَرَ فَنِیقُ الْمُبْتِلِینَ، ایک اور نسخے کے لفظ یہ ہیں کہ فنیق الکفری۔ آگے لکھا ہے کہ باطل پرستوں کے وڈیروں نے اپنی آواز بلند کی اور مشرکین کے زمامداروں نے یا وہ گوئی شروع کر دی۔ اور پھر بی بی کا کلام کہ فخطرہ فی عین سے ہے ارساتکم، ترجمہ کہ یعنی شرک کا اونٹ غرور و تکبر کے ساتھ چلنے لگا، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے دختر فرزانہ نے ازراہ کنایا فرمایا کہ کل وہ نفاق جو صدور میں مستور تھا وہ ظاہر ہو کر سامنے آ گیا۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دین اسلام کی قوت سے کمزور ہو گئے تھے آج وہ شہزور ہو گئے ہیں۔ پھر بی بی کے الفاظ، ترجمہ انورٹڈ کاما کے اور شیطان نے اپنا سر نکالا اور تمہیں آواز دی، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے سیدت نساء العالمین نے اپنے اس جملے میں اس رویداد کو بیان کیا کہ جب شیطان پلید نے قسم کھا کر کہا تھا کہ تیری عزت کی قسم ان تمام بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو پاکیزہ دل اور خالص و مخلص ہیں، سورہ صاد آیت نمبر 82 اور 83۔ وہی شیطان جو اثر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی اقدار و حکومت میں شکست خوردہ تھا اور زیر زمین چلا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اس نے خار پشت کی طرح اپنا منہ نکالا اور باہر آ گیا، اور اس نے تمہیں آواز دی کہ یوم غدیر کی بیعت کو توڑ ڈالو اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو غصب کر لو، تو تم نے ویسے ہی کیا کہ اس نے تمہیں کہا تھا۔ ہم آگے ہیں پیج 90 پر، اور اب یہاں لکھا ہے کہ فَأَلْقَاكُمْ
वतिही मुस्तहिबीना کہ ایک اور نسخے کے کلمات یہ ہیں کہ فوجدکم لدعوتہ التی دعا الیہا مجیبینا، یعنی جس وقت شیطان نے تمہیں آواز دی اس نے تمہیں اس طرح پایا جس طرح اسے پسند تھا، جس طرح اس کا گمان تھا وہی سچ ثابت ہوا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر بی بی نے فرمایا کہ اور اس نے تمہیں اپنے فریب اور دجال گری کے لیے آمادہ پایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ جس طرح ایک انسان دھوکے میں آتا ہے تو جو کچھ اسے کہا جائے تو وہ بغیر سوچ بچار کے قبول کر لیتا ہے، اسے جس کام کا حکم دیا جائے وہ بغیر تعقل و تفکر کے کرنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر بی بی فرما رہی ہیں انورٹڈ کاما، پھر اس نے تمہیں اپنے ساتھ قیام کے لیے بلایا تو اس نے تمہیں بغیر کسی پس و پیش کے اور سوچ و بچار کے مہیا پایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں لکھا ہے وَأَحْمَشَكُمْ فَأَلْقَاكُمْ غِضَابًا، ایک اور نسخے کے الفاظ ہیں فَوَجَدَكُمْ غِضَابًا، یعنی شیطان نے تمہیں غیظ و غضب پر اکسایا اور بھڑکایا اور تم اس کے مطلوب و مقصود کی خاطر بھڑک اٹھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے آپ سلام اللہ علیہ کہ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگوں نے شیطان کے اوامر کی تعمیل کی اور تمام احوال میں اس کے مطیع رہے۔ پھر بی بی فرما رہی ہیں کہ آخر کار تمہارا انجام یہی ہوا کہ تم لوگوں نے غیر کی سواری پر نشان لگایا، انورٹڈ کاما کلوز، یعنی تم نے ناجائز کام کیا، تم نے اس آدمی کو اختیارات دے دیے کہ جس میں اہلیت ہی نہ تھی، تم نے زمام حکومت اس ہاتھ میں دے دی جو اس امر کی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ تم نے انورٹڈ کاما میں کہ تم اپنے اونٹ کو غیر کے چشمہ آب پر لے آئے، یعنی اس چرواہے کی طرح جو اپنے اونٹ کو اس چشمے پر لے جائے جو اس کی ملکیت نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آپ سلام اللہ علیہ کا مقصود یہ تھا کہ خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے، اللہ نے جسے خلافت عطا کی تم نے اس کی اطاعت نہیں کی اور اپنی طرف سے اپنا خلیفہ بنا لیا، حالانکہ خلیفہ بنانا تمہارے اختیار میں نہ تھا۔ پھر ہے حاذا والعہد قریب، ترجمہ کہ یہ انقلابات و تحولات فوراً وجود میں آئے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ لکھا ہے یہ سب کچھ عہد قریب میں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت جاسوس کو کوئی طویل عرصہ نہیں ہوا تھا، ابھی آپ کی رحلت کو 2 ہفتے ہی گزرے تھے کہ اسلام کی کائنات بدل گئی، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوامر کو بھول گئے۔ حالانکہ تبدیلیاں اور تغیرات مرور زمانہ کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، لوگ اپنے رہبر کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو کوئی لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا، جو کچھ نہیں ہونا تھا وہی ہو گیا۔ پھر بی بی نے فرمایا انورٹڈ کاما رحلت پیغمبر کے سبب جو میرے دل پر گہرے زخم آئے تھے وہ ابھی تازہ ہیں بلکہ تازہ رہیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ مقصود یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا صدمہ ایک عظیم صدمہ ہے جو ہر وقت تازہ ہے، جو نہ کبھی بھلایا جا سکتا ہے اور نہ پرانا ہو سکتا ہے۔ پھر بی بی نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجر و فراق کے زخم مندمل نہیں ہوئے، اور انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر شریف میں نہیں پہنچے تھے، ابھی آپ تجہیز و تکفین کی منزل پر تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت امام علی علیہ السلام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے میں مصروف تھے کہ تم نے اجتماع کر لیا، وہ کچھ کر لیا جو تم نے کرنا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن کا انتظار تک بھی نہ کیا۔ پھر لکھا ہے کہ ایک اور نسخے میں بدارن کا کلمہ ہے، انورٹڈ کاما کے لوگوں نے رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بڑی عجلت سے کام لیا، تمہارا گمان یہ تھا کہ شاید فتنے سے بچ رہے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے یہاں پہ لفظ زعما زے عین میم، زعما کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، یہاں زعمتم کا معنی یہی ہے، تم لوگوں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ کہیں فتنے میں جا پڑیں گے، حالانکہ تم جانتے تھے کہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے
ہو۔ اور اس کے بعد بی بی نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ ہوش سے کام لیجئے کہ وہ لوگ فتنے میں پڑے ہوئے ہیں اور کافروں کو جہنم اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے خاتون جنت نے اپنے اس جملے میں ایک خاص گروہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ فتنہ و آشوب اور بد امنی کا مرکز ہیں، وہی لوگ ہی فتنہ ہیں اور فتنہ وہی لوگ ہیں، ان کا کام فتنہ و فساد ہے اور یہی فساد امت میں پھر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ بطول عذرا سلام اللہ علیہ نے بھرپور شجاعت سے لوگوں پر واضح کر دیا کہ ان کی بھلائی اور خیر خواہی کس چیز میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے صاحبان حق سے ان کا حق چھینا۔ آپ نے اپنی اس نصیحت سے پیشن گوئی فرمائی کہ ان لوگوں کے اس کام سے فتنہ و فساد نے جنم لے لیا۔ آج جو مصیبت اسلام پر آئی ہے، کیا اس سے بڑی مصیبت آئے گی کہ اس کے احکام و آئین کو تبدیل کر دیا گیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام کے حقوق کو غصب کر لیا گیا ہو اور خاندان وحی سے قساوت و خشونت سے لبریز سلوک کیا گیا؟ پھر لکھا ہے کہ مناسب یہ تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یہاں پر اللہ فی الفتنتی سقطو کے بجائے سقط تم کا جملہ فرماتی، لیکن بانو فرزانہ نے اس درج ذیل آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، فہیہاتا منکم، کہ جو کام تم نے کیا ہے یہ تم سے دور، بہت دور تھا اور سخت تعجب آور ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے ہیہاتا کا معنی دوری اور بعد ہے، گویا سیدہ عالم سلام اللہ علیہ ان کے اس عمل کو ان سے دور خیال کرتی تھیں کہ اس قدر بلند لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام علیہ نے ان کے اس فعل کو تعجب کی نگاہ سے دیکھا کہ اسلامی تعلیمات کے ماہرین اور پھر ان کا مال غیر پر ہاتھ صاف کرنا حیرانی کی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ آخر ان لوگوں نے کس قدر سین پہ پیش ہے، سرعت سے ان امور کو ہاتھ میں ڈالا اور بے پناہ جرت کے ساتھ یہ اقدام کیا، حالانکہ خلافت کے مورد میم واو رے دال مورد میں قرآن مجید اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصریحات موجود تھیں۔ پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی اطرت و اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کثرت کے ساتھ فرامین اور وصیتیں موجود تھیں۔ ان تمام توضیحات کے باوجود اپنی خوشنودی کے لیے کام کیا، اسلام اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئین و فرامین کی پرواہ نہ کی۔ پھر لفظ یہاں پہ عربی کا کہ وَكَيْفَ بِكُمْ انورٹڈ کاما کہ تم لوگوں نے ایسا آخر کیوں کیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے عقائد و سلوک کے تغیر و تبدل پر حیرانی کا اظہار فرمایا، گویا کہ آپ ان سے پوچھ رہی تھی کہ تم لوگوں نے اس طرح کے کام کس طرح انجام دیے، آپ لوگ دین اسلام کے گرویدہ تھے، آپ سے تو بھلائی ہی کی توقع تھی۔ اور پھر کہا کہ وَأَنِّي توفقونا کہ تم کس طرف جا رہے ہو، اور پھر لکھا ہے کہ غور و فکر سے کام لیجئے کہ شیطان تمہیں شائستگی و بھلائی کے راستے سے ہٹا کر کس طرف لے جا رہا ہے، اور اس نے تمہیں کیوں اس زشت و ظالمانہ کام میں الجھا دیا ہے۔ زے کے ساتھ زیر ہے اور زے شین تے، اور یہاں پہ یہ سوالیہ نشان تھا۔ پھر بی بی نے فرمایا انورٹڈ کاما حالانکہ کتاب اللہ تمہارے درمیان ہے اور تم نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ایک اور نسخے میں ہے کہ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے جس کے دلائل واضح اور جس کے احکام روشن ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر ہے امورہ ظاہرت کہ حالانکہ قرآن مجید تمہارے درمیان موجود ہے، اس کے تمام حقائق و مطالب آشکار ہیں، یہ وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے اور شک و ریب سے پاک ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر بی بی نے فرمایا وَأَحْكَامُهُ ظَاهِرَةٌ کہ اس کے قوانین درخشاں و فروزاں ہیں،
پھر وَعَلَامُهُ بَاهِرَةٌ کہ اس کی علامات شدت روشنی سے کائنات کو خیرہ کیے ہوئے ہے، پھر وَزَوَاجِرُهُ لَائِحَةٌ کہ اور اس کے ممانعت اور زجر و توبیخ کے نشانات ظاہر و باہر ہیں، پھر فرمایا وَأَوَامِرُهُ واضحۃ کہ اس کے احکام و دستورات صاف و شفاف ہیں، پھر لکھا ہے کہ قرآن مجید کے احکام تمہیں صرف ہماری اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی کتاب تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم سے قرآن کا درس لیں اور وہ ہماری اطاعت و قیادت کی طرف تمہیں متوجہ کرتی ہے، پھر بیوی نے فرمایا انورٹڈ کاما میں کہ تم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے اور اس کی تعمیل چھوڑ دی ہے، انورٹڈ کاما کلوز، ہائے افسوس یہ قرآن انہی اوصاف سے متصف ہے، آج تم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، نہ اس پر عمل کرتے ہو اور نہ ان کے فرامین میں غور و خوض کرتے ہو، یہاں پر سوالیہ نشان ہے، پھر لکھا ہے کہ ارغبتاً انہو تریدونا کہ یہ استفہام توبیخی ہے، کیونکہ جب انسان کسی چیز کو پس پشت ڈال دیتا ہے تو وہ اس کی طرف میلان نہیں رکھتا اور وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لکھا ہے اس لیے آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے قرآنی مقررات پر عمل چھوڑ دیا ہے یا پھر قرآنی احکام آپ کی خواہشات سے سازگار نہیں ہیں، اس لیے تم اس کے امکانات سے خوش نہیں ہو، پھر بھی فرما رہی ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ کیا تم لوگوں نے قرآن مجید کے قوانین کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کو اختیار کر لیا ہے؟ قرآن مجید کے احکام وہ اہمیت نہیں رکھتے کہ جن پر عمل کیا جائے، انورٹڈ کاما کلوز، اور اس کے بعد بیوی نے کہا کہ یہ قرآن مجید کا بدترین بدل ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد تم نے صرف اتنا انتظار کیا کہ اس کی نفرت ساکن ہو جائے اور مہار ڈھیلی پڑ جائے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس مقام پر خاتون قیامت نے فتنے کو اس فتنے یا چوپائے سے تشبیہ دی ہے جو وحشی ہو، جس کا کھینچنا اور اس پر سواری کرنا دشوار ہو، تم لوگ قیامت کے بلند ترین مقام پر ناحق بلند ہو گئے ہو، تم نے تھوڑا سا تو توقف بھی نہ کیا تاکہ تمہارے لیے دین و دنیا کے مفاد کا کوئی راستہ نکل آتا اور شورش و تزلزل کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن تم نے فوراً تعمیری راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا، پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں بیوی نے فرمایا کہ پھر تم آتش جنگ کو روشن کر کے اس کے شعلوں کو بھڑکانے لگے، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، تم لوگوں نے آگ کے انگاروں میں پھونکے ماری تاکہ وہ شعلہ ور ہو جائیں، یا آگ کے انگاروں کو حرکت دی تاکہ آگ بھڑک اٹھے، تاکہ رطب و یابس کو جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دے۔ بانو فرزانہ سلام اللہ علیہ کا اشارہ اپنے ان مصائب کی طرف ہے کہ جن سے آپ تازہ گزری تھیں، آپ سلام اللہ علیہ کے سامنے آپ کے شوہر نامدار کا حق خلافت چھینا گیا، آپ کے گھر پر یورش برپا کی گئی، اس دوران جو آپ اور آپ کے خاندان پر بیتی وہ کتب تاریخ میں موجود ہے، آپ کی فدق کی جاگیر اور دوسرے حقوق خمس و غنائم وغیرہ تھے وہ غصب ہو گئے۔ المختصر آپ سلام اللہ علیہ نے اس عظیم الشان اجتماع میں لوگوں کو اپنے مصائب یاد دلائے کہ ایک گروہ نے ہمارے حقوق کے غصب کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا، پھر بی کا کے الفاظ انورٹڈ کاما کہ تم لوگوں نے بداندیش اور گمراہ گر شیطان کی آواز کا جواب دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے کہ کیونکہ شیطان رجیم کا کام ہے کہ وہ اپنے حزب زیبے کو اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم کا ایندھن بنے۔ قرآن کریم نے ہمارے لیے شیطان کی گفتگو کو اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے، اور وہ یہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، ترجمہ انورٹڈ کاما کہ تو شیطان کہے گا کہ خدا نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، وہ تو پورا ہو گیا، اور میں نے بھی تو وعدہ کیا تھا، پھر میں نے وعدہ خلافی کی اور مجھے کچھ تم پر حکومت تو تھی نہیں،
مگر اتنی بات تھی کہ میں نے تمہیں برے کاموں کی طرف بلایا اور تم نے میرا کہنا مان لیا، تو اب تم مجھے برا بھلا نہ کہو، بلکہ اگر کہنا ہے تو اپنے نفس کو برا کہو۔ آج نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں اس سے پہلے ہی بیزار ہوں کہ تم نے مجھے خدا کا شریک بنایا۔ بے شک جو لوگ نافرمان ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ ابراہیم کی آیت 22 کا ہم نے یہاں ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ بی بی نے فرمایا انورٹڈ کاما جملہ کہ تم لوگوں نے اللہ کے آشکار اور روشن دین کو خاموش کر دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، دین اسلام کی روشنیاں اور درخشندگیاں ہزاروں قسم کی ہیں، کیونکہ لوگ دین کے توسل سے حق و حقیقت کو دریافت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام و قوانین دنیاوی و اخروی زندگی کی کامرانی کی ضمانت دیتے ہیں۔ یہی دین اسلام ہے جو روحانیت اور معنویت عطا کرتا ہے اور شرک و کفر کی تاریکیوں کو مٹا کر ہر طرف نورانی کرنیں بکھیرتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان انوار کو بجھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اور پھر بھی فرما رہی ہیں کہ جی ہاں، تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت کو خاموش کر دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ کہ ایک اور نسخے میں ہے کہ احماد، یہاں پہ الف کے ساتھ زیر ہے اور ہے کے اوپر جزم ہے، تو احماد، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اخماد کا معنی بجھانا ہے اور احماد کا معنی نابود کرنا ہے۔ تو آپ سلام اللہ علیہ کے کلام کا مفہوم یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سلوک سے جو روحانی و معنوی ترقی کا سلسلہ قائم تھا اسے تم نے روک دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادلانہ روش سے جو نور و روشنی پھیل رہی تھی، تم نے اس نور و روشنی کو بجھا دیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے تسرون حسون فی ارتغاء، یہ جملہ ایک ضرب المثل کی طرف اشارہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ دودھ دھویا جا چکا تھا اور وہ برتن میں بھرا پڑا تھا، دودھ کے اوپر جھاگ تھی کہ اس دوران ایک آدمی آیا، اس نے جھاگ کھانے کے بہانے سارا دودھ پی لیا۔ یہ مثال وہیں پیش کی جاتی ہے کہ جہاں دعویٰ کچھ ہو اور ہوتا ہے، یعنی دعویٰ کچھ اور ہوتا ہے اور عمل کچھ اور ہوتا ہے، یعنی اس آدمی نے صرف دودھ کی جھاگ کھانے کی بات کی تھی، جھاگ کے بہانے چپکے سے دودھ پی گیا۔ ایسے مقامات پر یہ ضرب المثل بیان کی جاتی ہے۔ پھر لکھا ہے فلانو یسرو حسون فی ارتغاء، دختر فرزانہ کا اس جملے سے مقصود یہی تھا کہ اس گروہ نے جو دعویٰ کیا اس پر عمل نہ کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے فتنے کا دروازہ بند کر دیا ہے، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ بند کر دیں اور ان کا تعلق وہ علاقہ لوگوں سے قطع کر دیں۔ اور اب بی بی کے الفاظ انورٹڈ کاما کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کے لیے خفیہ صورت میں ایذا رسانی کرتے ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ ایک اور نسخے میں فل خمری و ذرائی کے کلمات ہیں۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگوں نے خاندان وحی اور رسالت کو مخفی و ظاہری ہر دو صورتوں میں اذیت و آزار پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تم نے انہیں اقتصادی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی، ان کے رزق کے جتنے امکانات تھے انہیں بند کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کی طرف کوئی متوجہ نہ ہو۔ پھر بی بی کے الفاظ انورٹڈ کاما کہ تمہاری طرف سے برپا کردہ مصائب کی وجہ سے ہماری حالت اس فرد کی سی ہے کہ جس کے جسم کو چھری سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہو، صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر بی بی نے فرمایا کہ ہماری مثال اس آدمی کی سی ہے کہ جس کے شکم میں نیزہ گھونپ دیا گیا ہو اور اس پر بھی صبر کیے ہوئے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، آپ کا یہ موضوع اور آپ سلام اللہ علیہ کے عمل کا موضوع آسان و سادہ نہیں ہے کہ جس سے
غز بصر غین زواد اور زواد کے ساتھ زیر ہے، غز بصر بے سوادرے کیا جائے، یہ یا بات فراموش کر دی جائے، بلکہ آپ لوگوں کا سلوک یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اور پھر بی بی کے الفاظ انورٹڈ کاما میں کہ اب تمہارا یہ خیال ہے کہ ہمارا میراث میں حق نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، اس قساوت اور حق کشی کے بعد آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث میں ہمارا حق نہیں ہے۔ اب اس وسیلے سے اسلام کے روشن ترین اور اہم ترین مسائل سے انکار کرنے لگے ہو، یعنی میراث جو قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر بی بی نے فرمایا کہ افاحکم الجاہلیتی یبغونا، ایک اور نسخے میں تبغونا کا کلمہ ہے، ترجمہ انورٹڈ کاما لکھا ہے کہ کیا تم جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس مقام پر بانو اسلام سلام اللہ علیہ نے اپنی گفتگو کو قرآن مجید کی آیت کے ساتھ آمیختہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری باتیں اسلام میں کہیں موجود نہیں ہیں، تم لوگوں پر حیرت ہے کہ تم زمانہ جاہلیت کے احکام نافذ کرنا چاہتے ہو جو خواہشات نفس پر مبنی تھے۔ وہ بیٹیوں کو ارث سے محروم کر دیتے تھے اور میراث کو صرف مردوں تک محدود رکھتے تھے۔ بی بی کا ایک اور جملہ انورٹڈ کاما کہ جبکہ ایمان والوں کے لیے اللہ سے بہتر کوئی حاکم نہیں ہے، اور یہ یہاں پر وہ دوسری آیت ہے کہ جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خود تلاوت فرمائی۔ پھر لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا اہل ایمان و یقین کے نزدیک کوئی قانون اور حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے احسن ہو؟ یہاں پر انہوں نے سوال کیا۔ پھر لکھا ہے ساتھ ہی ایک اور سوال کہ کیا دین اسلام نے زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کو ختم نہیں کر دیا ہے؟ کیا ان دونوں کو بندہ خدا اور اولاد پدر و مادر قرار نہیں دیا ہے؟ کیا تم لوگ ان امور کو نہیں جانتے ہو؟ جی ہاں، تم بالکل اس طرح جانتے ہو جیسے نور خورشید کو جو تم پر روشن ہے کہ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ واقعی تم مجھے اس طرح نبی کی دختر جانتے ہو جس طرح سورج نصف النہار میں آسمان پر تابان ہو، نہ کوئی بادل ہو اور نہ گرد و غبار و دھند ہو۔ میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہونا تمہارے ہاں ہر طرح سے ثابت ہے، یہ بات قطعی اور یقینی ہے۔ افلا تعلمون، کیا تم لوگ ان امور اور حقائق کو نہیں جانتے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نبی کی بیٹی ہوں؟ ایھا المسلمون، اے حاضرین کرام، اے سامعین کرام، تم سبھی لوگ میرا خطاب سن رہے ہو، اے وہ لوگوں کہ جنہوں نے خلیفہ بنایا ہے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہی محمد کی بیٹی ہوں، میں ہی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں۔ اغلب علی ارثہی، کیا تم لوگ میری میراث اور میرے حق پر غلبہ پالو گے اور مجھے میرا حق نہیں ملے گا؟ اور ایک اور نسخے میں ہے کہ اب ترو ارثا ابی ہی، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کیا تم لوگ میرے باپ کی میراث مجھ سے چھین لو گے؟ کیا کہا گیا ہے کہ ابی ہی کے آخر میں جو ہا ہے وہ وقف و سکون کے لیے ہے۔ سامعین، پیج 99 پر ہم نے آج کی نشست میں آپ سے اجازت چاہنی ہے کیونکہ ہم یہ مکمل کر چکے، اور اب اگلی نشست میں ملکوتی خطبے کا 5واں حصہ پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔